ایک گاؤں میں ایک بھالو رہتا تھا جو اپنے سارے کام جادو سے کرتا تھا اور تھوڑے سے پیسے کما لیتا تھا جس سے اس کی زندگی آسانی سے بسر ہو جاتی۔ پر اسی گاؤں میں ایک لومڑی رہتا تھا جو بھالو سے بہت جلتا تھا اور وہ پوری کوشش کرتا کہ میں بھالو کے کام بگاڑ دوں، پر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک بلّا بھالو کے پاس سیب لینے آیا اور بھالو اپنی روزمرہ کی روٹین سے اپنے سارے کام کرنے لگا اور سارے کام جادو سے ہو رہے تھے۔ پودا بھی خود بخود جادو سے لگنے لگا اور اس کے اوپر بیج بھی خود بخود جادو سے لگنے لگے۔ پھر وہ پودا جادو کی وجہ سے جلدی ہی بڑا ہو گیا اور اس پر پھل بھی لگ گئے، لیکن لومڑی نے اس پہ کیڑے بھیج دیے تاکہ وہ پھل خراب کر دیں اور بھالو کو پیسے نہ ملیں اور اس کے کسٹمر بھاگ جائیں۔ لیکن بھالو کے جادو ہونے کی وجہ سے کوئی کیڑا اس کے قریب ہی نہیں آ پا رہا تھا۔ سب کیڑے پھل کے قریب آتے اور جلدی سے بھاگ جاتے کیونکہ بھالو نے جادو کیا ہوا تھا۔ اسی طرح تمام کیڑے بھاگ گئے اور پھر وہ پھل پکنے لگے۔ دھوپ کی وجہ سے جلد ہی وہ جادو کی وجہ سے سیب پک گئی اور خود بخود ٹوکری میں جمع ہونے لگے۔ ایک ایک کر کے سارے سیب ہی ٹوکری میں آ گئے اور پھر بھالو نے ان کو اکٹھا کیا اور پھر ان کو بلی کو دے دیا، جس پر بلی بہت ہی خوش ہوئی۔ اس نے بھالو کو پیسے دیے اور بھالو بھی بہت ہی خوش تھا۔ اس نے اسے سیب دیے اور پیسے لے لیے اور وہ بہت خوش تھا، پر لومڑی کی چال ناکامیاب ہو گئی تھی اور وہ بہت ناخوش تھا۔ پھر ایک دن لومڑی کی بیوی بھالو کے پاس گئی اور اس نے کہا مجھے ٹماٹر چاہیے۔ لومڑی کو اس پر بہت غصہ آیا۔ بھالو نے اپنا کام شروع کر دیا اور پھر مٹی خود بخود کھودنے لگی۔ مٹی کھودنے کے بعد بیلچہ وہاں سے چلا گیا اور پھر وہاں پر دو پودے آئے جو خود بخود ہی لگنے والے تھے۔ اسی طرح جب دو پودے آئے تو وہ ایک ایک کر کے خود بخود لگ گئے۔ دوسرا پودا بھی اسی طریقے سے جادو سے لگ گیا، پانی بھی جادو سے ملا اور وہ جلد ہی بڑے ہو گئے اور اس پر ٹماٹر لگ گئے۔ اور پھر وہاں پر لومڑی نے کیڑے بھیجے جو کہ جادو کی وجہ سے خود بخود ایک جار میں قید ہونے لگے اور جو بھالو نے ٹماٹر لگائے تھے وہ ضائع ہونے سے بچ گئے۔ اس طرح بھالو نے انہیں پکڑ لیا اور باہر کھیت میں چھوڑ دیا، پر جلد ہی سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ ٹماٹر پک گئے اور ٹماٹر پکنے کے بعد وہ خود بخود ٹوکری میں جمع ہونے لگے کیونکہ یہاں سب کچھ جادوئی کام ہو رہا تھا، اس لیے جلدی جلدی سب کام ہو رہے تھے۔ اسی طرح اس نے تمام ٹماٹر لومڑی کی بیوی کو دے دیے اور وہ بہت خوش تھی۔ اس نے اس سے ٹماٹر لیے اور پھر اس نے اسے پیسے دے دیے جس پر بھالو کا آج کا گزارا ہونے والا تھا۔ پھر اسی طرح ایک چوہا آیا جو بھالو سے کہتا ہے مجھے سن سیڈز چاہیے۔ اس پر بھالو نے جلدی سے اپنی ٹرالی کو پکڑا اور اس پر تمام پودے ایک ایک کر کے ان گڈھوں میں لگانے لگ گیا جہاں پر وہ اگنے والے تھے، جلدی بڑے ہونے والے تھے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے تمام پودے خود بخود اپنے گڈھوں میں جا کر لگنے لگے اور بھالو کا کام بہت ہی آسان ہو گیا تھا جادو کی وجہ سے۔ پر اس پر بھی لومڑی ناخوش تھا۔ جب بھالو نے پانی دیا تو وہ تمام پودے جلدی بڑے ہونے لگے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے بڑے ہو گئے اور ان پر پھل لگنے والا تھا۔ پر پھر لومڑی نے سازش کی اور وہاں پر پرندے بھیجنا شروع کر دیے جو کہ جادو کی وجہ سے وہاں پر پودوں کے قریب نہیں آ پا رہے تھے اور مر جا رہے تھے۔ پھر سورج نکلا اور وہ تمام پودے پک گئے اور ان کا پھل تیار ہو گیا۔ پھر ایک ایک کر کے ان پودوں میں سے وہ بیج باہر نکلنے لگے اور ایک ایک کر کے ٹوکری میں اکٹھا ہونے لگے۔ ایک جب آخری بیج بھی ٹوکری میں اکٹھا ہو گیا تو بھالو نے اسے اس چوہے کو دے دیا اور وہ چوہا بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے اسے پیسے دیے اور اپنی گاڑی میں لے کر چلا گیا۔ بھالو اس پر بہت خوش تھا۔ پھر ایک اور چوہے کا بھائی آیا اور اس نے کہا مجھے اون چاہیے۔ اون حاصل کرنے کے لیے بھالو کے پاس کچھ بھیڑیں تھیں اور ان کے اوپر بہت ساری اون تھی۔ پھر اس طریقے سے جادوئی مشین آئی اور وہ اون اکٹھا کرنے لگی۔ جب
ایک بھیڑ سے اون اتار لی گئی تو دوسری بھیڑ خود بخود وہاں آ گئی۔ پھر اسی جادوئی طریقے سے اس مشین نے اس بھیڑ کی بھی ساری اون اتار لی اور ایک جگہ پر جمع کر لی۔ جب اون اکٹھی ہو گئی تو ایک اور بھیڑ آئی کیونکہ چوہے کو زیادہ اون چاہیے تھی۔ پھر اس طریقے سے مشین نے اس بھیڑ سے بھی اون اتار لی اور پھر وہ بھی وہاں سے چلی گئی اور پھر ایک ٹھیلے پر وہ ساری اون خود بخود اکٹھی ہو گئی اور ایک ایک کر کے چھوٹے چھوٹے ٹھیلوں میں پیک ہونے لگی جس طریقے سے چوہے کو چاہیے تھا، اور اس طرح 2 تھیلے ہو گئے، پھر اسی طریقے سے 3 تھیلے اور پھر یہ آخری تھیلا بھی اکٹھا ہو گیا۔ پھر وہ ٹوکری میں جمع ہوئے۔ آخر جب جمع ہو گیا تو وہ سیدھا چوہے کے پاس چلے گئے۔ چوہا جس پر بہت ہی زیادہ خوش تھا اور پھر اس نے بھی وہ اون اپنی گاڑی کے اوپر رکھا اور بھالو کو پیسے دے دیے اور بھالو بہت ہی خوش تھا آج۔